اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بندے کی وقار، عزت اور شخصیت کی تعمیر کے لیے جو سب سے بڑا وصف ہے وہ اس کی زبان ہے۔ اس کی زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے۔ اس سلسلہ میں شدت سے بھوک برداشت کرنا اور رج کے نہ کھانا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، یہ دو وصف ایسے ہیں جب کھائے تو بہت شدید کی بھوک لگی ہو تب کھائے، اور اتنا کھائے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے بریک لگائے۔ وَذَلِكَ لِيُكَسِّرَ صُمْتَهُمْ وَيُقَلِّلُ كَلَامَهُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی اختیار کرے، زیادہ باتیں، کلام قلیل ہو۔ وَفُضُولُ لَغْوُهُمْ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، یعنی ایسا کلام جس کا کوئی مقصد نہیں، جیسے رسول اللہ کا ارشاد ہے من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کسی بندے کے اسلام کے اچھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ مَنْ شَبِیَ کثر کلامہ فی ما لا یعنیہ ضرورت، جو بندہ بہت کھاتا ہے وہ باتیں بھی بہت کرتا ہے، بہت کھانے والا بہت زیادہ زبان بھی چلاتا ہے۔ حضرت محمد راہبی فرماتے ہیں من ادخل فی بطنہ فضول الطعام، جس نے اپنے پیٹ میں زیادہ کھانا داخل کر لیا، فضول الطعام، جو کھانا اس کی ضرورت تھی وہ تو کھا لیا، اس کے اوپر بھی کھایا جی۔ اخرج من لسانہ فضول الکلام، تو اس کی زبان سے نکلے گا جو فضول باتیں، فضول کلام اس کی زبان سے نکلے گا۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا باتیں بھی فضول کرے گا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں رم الناس بالسہام اخفى من رمیہم باللسان لأنہ لا یخطئ، کہ لوگ تیر پھینکتے ہیں کمان کے ساتھ، تو وہ کمان سے تیر پھینکنا اور تیر مارنا یہ اخف ہے، ہلکا ہے زبان سے تیر پھینکنے سے، کیونکہ وہ جو تیر مارتا ہے وہ کسی کو نشانہ رکھ کے مارتا ہے، اور زبان کے تیر ایسے چلتے ہیں جی، اس میں تو خطا نہیں ہوتی یا بہت کم خطا ہوتی ہے، تو اس میں تو ہر وقت خطا ہی چلتی رہتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکلمۃ کالسہم، یہ جو بات ہے یہ زہر کی طرح، یا یہ بات جو ہے وہ تیر کی طرح ہے۔ ان خرجت منک ملکتک ولم تملکھا، جب تک تیرے منہ میں ہے تو اس کا مالک ہے، اور جب نکل گئی پھر تو اس کا مالک۔ کہتے ہیں مفید الطالبین میں انہوں نے لکھا تھا کہ بندے کا راز جو ہے جب تک اس کے منہ میں ہے تب تک تو راز ہے، جب اس نے کسی سے کہہ دیا تو راز ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ما اکثر ما تخاف علیہ، مجھ پر آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خوف محسوس کرتے ہیں میرے بارے میں؟ فقال حاضر، حضور نے اشارہ کیا زبان کی طرف، کہا اس کا میں خوف محسوس کرتا، یعنی زبان کا استعمال ان کاموں کے لیے رکھا جائے، کیا جائے جس کے لیے ضروری ہے، ضروری بولنا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تأمل، جس نے تأمل کیا، تدبر کے بولنے سے پہلے سوچا، وجد اشرف اہل کل مجلس، یعنی وہ مجلس، ہر مجلس میں اشرف ہوگا، اشرف عزت دار، وہ اکثرهم ہیبۃ من کان اکثرهم سکوتا، اور اس کی خاموشی اس کی پوری مجلس پر اس کی ہیبت کو طاری رکھے گی، لأن السکوت زین للعالم وستر للجاہل، کیونکہ خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا ستر ہے، جاہل کی جہالت کو خاموشی چھپا کے رکھتی ہے اور عالم کی زینت ہوتی ہے۔ حضرت وہیب بن ورد رحمہ اللہ فرماتے ہیں العافیت عشرۃ اجزاء، عافیت کے 10 حصے ہیں، 10 اجزاء ہیں، 9 منہا فی الصمت، 9 اس میں خاموشی، 9 عافیت کے جو اجزاء ہیں وہ خاموشی میں ہیں، وواحد فی الحرب من الناس، اور 4 لوگوں سے دور رہنے میں، یعنی جب لوگوں کے پاس نہیں بیٹھے گا تو بات نہیں کرے گا، اور آج کل موبائل نے اس کے علیحدگی اور خلوت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہا کہ 10 اجزاء ہیں، 9 اس میں خاموشی ہے اور 1 اس میں لوگوں سے دور بھاگنا ہے، خلوت ہے۔ اور کہتے ہیں مکث منصور بن معتمر 40 سنۃ لا یتکلم بعد العشاء بلغو، منصور بن معتمر نے 40 سال روکا اپنے آپ کو کہ عشاء کے بعد کوئی لغو کلام نہیں کیا، نماز عشاء پڑھی، بامقصد بات کی اور سو گئے۔ وکان الحسن البصری رحمہ اللہ یقول وعجبا لابن آدم ملکہ ولا نابیہ ولسانہ قلمہما وریقہ مددہما وهو یتکلم فیما بین ذلک فی لا یعنی، کہتے تعجب ہے ابن آدم کے لیے کہ وہ ملکہ ولا نابیہ، یعنی وہ مالک ہے اپنی اس عزت کا، شرف کا، اس کنارے کا، اور اس کی زبان اس کا قلم ہے، اور یہ زبان کا جو لعاب ہے یہ اس کا سیاہی ہے، وہ یتکلم فیما بین ذلک فیما لا یعنی، اور وہ اس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں۔ حضرت قد مکث الربیع بن خیثم، ربیع بن خیثم رکے رہے قبل موتی، مرنے سے پہلے 20 سنۃ، 20 سال، یعنی اپنی زندگی کے 20 سال لا یتکلم بکلام اہل الدنیا، انہوں نے کلام اہل دنیا سے کلام ہی نہیں کیا، 20 سال تک لوگوں سے گفتگو نہیں کی، یعنی لغو گفتگو نہیں کی۔ باب سے وقع لحسان بن سنان، حسان بن سنان انہو تکلم بکلمت اللغو، جب کبھی بھی ان سے کوئی لغو بات ہو جاتی تھی فعاقبہ نفسہ بصوم سنۃ، 1 سال روزہ کی سزا دیتے تھے اپنے نفس کو، کوئی لغو بات ہوگی ہے پورا سال روزہ رکھنا۔ اللہ، کہنے میں کتنا آسان ہے اور کرنے میں کتنا مشکل ہے، 1 سال روزہ رکھنا۔ اللہ، حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تکلم بکلمت اللغو
یقول عقبہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر کوئی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے تو یہ کلام پڑھتے. یہ ذرا آسان سال روزے رکھنے سے. ثم یقول، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ فرماتے کانوا یکرہون کلام الدنیا فی مجلس من غیر ان یخالطہ کلام الخیر. کہتے وہ ناپسند کیا کرتے تھے دنیا کی باتیں فی مجلس من غیر ان یخالطہ کلام، جہاں خیر کا کلام جاری ہو، جہاں بھلائی کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں پر لغو کلام کرنے کو وہ ناپسند کرتے تھے. اور مورق العجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ رکے رہے 20 سال یتعلم الصمت حتی تم لہو. 20 سال تک انہوں نے خاموشی کو سیکھا. خاموش رہے 20 سال. وقد کان معروف الکرخی رحمہ اللہ یقول کلام الرجل فیما لا یعنیہ من خذلان اللہ ایاہ. بندے کی ایسی فضول باتیں اسے اللہ کے دربار میں رسوا کر دیں گی، ہلاک کر دیں گی. اور مالک بن دینار کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، کلام الرجل فیما لا یعنیہ یکسی القلب ویوہن البدن ویؤثر اسباب الرزق. یہ بات بڑی اہم ہے. کہتے تھے لا یعنی باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، ویوہن البدن، اور بدن کو بھاری کر دیتی ہیں، اسباب رزق کو مشکل بنا دیتی. اسباب رزق کو مشکل بنا دیتی، یعنی اسباب رزق کا آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں تو رزق کے اسباب آسان ہو جائیں گے. فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں باللسان یحفظ الرأس، زبان کے ساتھ اپنے سروں کی حفاظت کرو. مشر حفیظ فرماتے ہیں قلیل الکلام جدا، کہ بہت تھوڑا کلام کرو. وکان یقول لصحابہ، اپنے ساتھیوں کہتے ہیں انظروا ما تملونہ فی صحائفکم، دیکھو تم اپنے صحیفوں کو کس چیز سے بھر رہے ہو. فإنہ یقرأ علی ربکم، یہ تمہارے رب کے پاس پڑھے جائیں گے. فیا ویح من تکلم بکم، اور ہلاکت ہے، افسوس اس کے لیے جو کلام کبھی کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے. ولو ان احدکم املی الی اخیہ کلام فی قبیح لکان ذلک قلۃ الحیاء معہ. جب تم اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ایسی بات کبھی کرو تو یہ تمہارے بے حیا ہونے کی یا حیا کی قلت کے ساتھ، تو فکیف بالرب سبحانہ و تعالیٰ، تو رب کے ساتھ کیا کرو گے جب تمہارا کلام رب کی بارگاہ میں پڑھا جائے گا. ربیع بن خیثم فرماتے ہیں اذا اصبح، اللہ، جب صبح ہوتی اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیتے، اور جب بھی ان سے کوئی لغو بات ہوتی تو اس کو لکھتے جاتے، اور شام کے وقت اس کا حساب کرتے کہ آج فضول باتیں کتنی کی، آج فضول باتیں. اور یہ بات ہمیں پہنچی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، اور آپ نے متعدد سال ایسا کیا تاکہ کلام کم ہو. اور جب بھی آپ پتھروں کو اس سرائے اس کے کہ جب کھانا ہوتا یا پینا ہوتا یا نماز پڑھنی ہوتی تو اس کو نکالتے. اس ڈر سے رکھتے کہ کہیں فضول بات زبان سے نہ نکلے، بامقصد بات کے لیے. ثم لما حضرت وفات، جب ان کی وفات ہوئی، سارا یخرج لسانہ، پھر آپ کی زبان مبارک سے وہ پتھر نکالے گئے. اور فرماتے ھذا ھو الذی اوردنی المواردہ، یہ ہے وہ جس نے مجھے
بچایا ہے ان موارد سے، ہلاکت کی کاموں سے۔ وقد کان الامام مالک اذا رأى رجلا يتكلم كثيرا، امام مالک نے ایک بندے کو دیکھا بڑی باتیں کہا تھا، یقول له امسک علیک بعض کلامک، اپنے کلام کو تھوڑا روکو۔ تو یونس بن عبید فرماتے ہیں ترک کلمۃ اللغو اشد علی النفس من صیام یوم، سخت گرمی میں روزہ رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ لغو کلمہ چھوڑ دیں، کیونکہ روزہ تو یہ ہے کہ آپ گرمی میں، شدید گرمی میں آپ اس کو رکھ لیں گے، لیکن لا یحتمل ترک کلمۃ تعنیہ، آپ فضول کلمے کو چھوڑنے کو حمل نہیں کر سکتے، یعنی اٹھا نہیں سکتے اس ذمہ داری کو کہ آپ اپنی زبان کو روکیں فضول بات کرنے سے، فضول کلام کرنے سے۔ قال ذالک یا اخی، میرے بھائی دیکھو، فتش نفسک، اپنے نفس کی تفتیش کرو، هل وفیت بهذا الحدیث ام کثرت فیہ، کہ کیا تو نے اس بات سے وفا کی ہے یا اس میں تمہارا قصور ہے۔ اکثر من الاستغفار انا اللیل وانا النہار، دن کے اکثر حصوں میں اور رات کے اکثر حصوں میں جو ہے وہ استغفار کیا کرو۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم السلام۔